हेलो। हेलो। जी। जी मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं? जी। जी हजरत, मैं बरेली शरीफ से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अशीर। अच्छा। जी, मुझे एक फरीदी साहब ने नंबर दिया था आपका। हाँ। जी जी। हाँ, तो कुछ अगर वक्त हो आपके पास, मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपसे। जी कर लीजिए। जी, वो एक मसला दरियाफ्त करना था आपसे हम्म। कि ये जो अकीदा मशहूर हो गया है कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, इसके बारे में बताइए क्या मसला है ये। कौन कह रहा है? ये फतावा रशीदिया से हवाला देते हैं देवबंदी उलमा हजरत। इन्होंने लिखा है कि कस्बे बारी ताला मा तहत कुदरत बारी है, हम्म। लिहाजा झूठ बोलना जो है अल्लाह की कुदरत में है, तो वो बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं। ये फतावा रशीदिया का मुझे मालूम नहीं, मेरे पढ़ने में नहीं आया। अच्छा। हाँ, जब पूरी इबारत सामने होगी, पूरा मजमून और वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस मकसद ये के बाद। मैं थोड़ा ये जुज बता रहा हूँ आपको इबारत का, वो ये है हाँ। कि जैसे खलील अहमद अम्बेडवी ने जो बराहीन खातिया लिखी थी, हम्म। तो उसकी वजाहत में फतावा रशीदिया में भी मतलब लिखा है रशीद अहमद गंगोही ने कि किस्बे बारी जो है वो मा तहते कुदरत बारी ताला है। किस्बे बारी क्या कसबे बारी होगा फिर वो? किस्ब होता है, किस्ब किस्ब यानी अच्छा, झूठ। किस्बे झूठ। अच्छा, किस्बे। अच्छा, जी। किस्बे बारी। हाँ। हाँ, तो ये क्या अकीदा रखना कैसा है वैसे ये आपके नहीं नजदीक? नहीं नहीं, कोई अकीदा नहीं है इस तरह का हम लोगों का। नहीं, कि झूठ बोलने किताब, अगर किताब में लिखा है तो क्या करेंगे इसका? में बस अमल, अगर जो बात किताब में आपको अच्छी लगे उस पर अमल कीजिए, बस छोड़ दीजिए। कोई वो नहीं, कुरान थोड़ी है। नहीं वो कुरान तो नहीं है, लेकिन इस फिर पे बहुत से लोग अकीदा रख रहे हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है क्या रख बहुत रहे हैं अकीदा कि कि अल्लाह अल्लाह ताला झूठ ताला बोल झूठ सकता? बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं। भाई देखो, अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है ना, इसलिए हमारा यकीन है बस। नहीं, क्या यकीन है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कुरान कह रहा है अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह झूठ बोलने पर भी कादिर है? अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है ना, अल्लाह तो ने खुद कहा आपका इन्नल्लाह। तो नहीं, आपका हमारा ये अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह झूठ बोलते हैं। नहीं, ये बोल अल्लाह सकता है इस पर ये अकीदा है आपका? नहीं, हमारा तो ये अकीदा अल्लाह हर चीज पर कादिर है बस। नहीं, इसके आगे हम नहीं। नहीं, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इससे मुराद तो हाँ। ये है तमाम हम्म। मुमकिनात पर बेशक वो कादिर है, लेकिन मुहालात पर कादिर कहना ये तो बदअकीदगी हो जाएगी ना। नहीं तो हम लोग अकीदा, हमारा बस ये अकीदा है अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इसके अलावा हम मैं जो है इसमें मैं एक बहस में नहीं सवाल गए। आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज कर रहा हूँ, उसका हम्म। जवाब इनायत फरमा दें हम्म। कि ये तो हम सबका मुत्तफिका अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, हाँ। वाहिद है, उसके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। हाँ। तो अगर कोई ये कहे कि अल्लाह जो है वो दूसरा खुदा बनाने पर कादिर है, तो क्या ये हाँ। अकीदा रखना सही होगा इस इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के तहत? अच्छा, अगर ये कहें कि नहीं है कादिर वो, एक मिनट। नहीं, पहले देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब इनायत फरमाएं कि क्या हाँ। कोई ये कहे कि दूसरा खुदा बनाने पर कादिर है, अगर कोई ये कहेगा तो क्या उसकी लेकिन देखिए, वहदानियत अल्लाह बाकी तो हर रहेगी? चीज पर कादिर है, हर चीज कर सकता है वो। ये तो अकीदा है ना, हर तो चीज कर सकता है, लेकिन दूसरा दूसरा खुदा अल्लाह बना वो सकता है? सिर्फ, अल्लाह सिर्फ वो काम करते हैं जो काम बंदों के लिए सही होता है, हक तो होता है, अल्लाह इसलिए ताला अल्लाह ताला दूसरा खुदा बना सकता है या नहीं? बनाना, अल्लाह बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन बनाएगा नहीं ना, यानी बना इसलिए दूसरा सकता खुदा, है कादिर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा बनाएगा क्यों खुदा, वो? बनाएगा ही क्यों वो? आपका कहना ये है कि बना बनाएगा ही सकता क्यों? है लेकिन बनाएगा नहीं। क्यों बनाएगा वो? हाँ, तो ये क्यों मतलब है बनाएगा? ना कि बना हाँ। सकता है लेकिन बनाएगा नहीं। हाँ, नहीं बनाएगा तो वो। इसका मतलब बना सकता है का मतलब ये है कि दूसरा खुदा देखिए, होना अगर हम मुमकिन ये है। कहें कि वो ये काम, अल्लाह कोई काम नहीं कर सकता, मतलब वो खुदा नहीं रहा फिर नहीं तो वो उसकी देखिए, कुदरत में देखिए, डिफॉल्ट है। देखिए, उसकी जो कुदरत में। आपका आपका जो कॉल है ना, मैं उसी के मुताबिक हम्म। बात कर रहा हूँ। आपका मतलब ये हुआ वो बना तो सकता है मगर बनाएगा नहीं, क्योंकि बनाने हम्म। की जरूरत नहीं है, यही तो फरमाया आपने। जी जी। तो इसका बना सकता है का मतलब यह हुआ कि दूसरा खुदा होना मुमकिन है लेकिन होगा नहीं है। नहीं। हाँ, नहीं, वो दूसरा खुदा है कौन, ये नहीं कह रहा मुमकिन है। जब मुमकिन बना कब काम? सकता है, मुमकिन है तभी तो बना सकता है। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह चाहे तो कर सकता है, नहीं, लेकिन आपने करेगा कहा नहीं बना इसे। सकता है, मुमकिन हुआ लेकिन तभी तो बना सकता है। क्यों मुमकिन है? कौन कह रहा मुमकिन है? जब तुम कुरान नहीं कह जब रहा, हम कब मुमकिन कहेंगे? मुमकिन नहीं है तो मुहाल होगा। मुहाल नहीं, है ना? अल्लाह के लिए तो कोई चीज मुहाल नहीं है, हम इस चीज का अल्लाह के अकीदा लिए कोई रखते हैं। चीज मुहाल नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है, ये तो यानी मानना दूसरा खुदा पड़ेगा। होना मुहाल नहीं है।
نہیں، اللہ کے لیے یہ ممکن، اللہ کے لیے جو ہے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کرے گا ہی نہیں ایسا نا حضرت. کرے گا نہیں. دیکھیے حضرت، میں دیکھیے حضرت، میں آپ سے دیکھیں آپ علمی گفتگو کی بات پہ نہیں، میں علمی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ بتائیے، دیکھیے ایسا ہے نا، آپ مفتی ہیں اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے. تو آپ کی سنیے، میں خود سوچو نا، آپ میری اصلاح کیجئے نا حضرت، آپ میری اصلاح کیجئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ دوسرا خدا ہونا محال ہے یا ممکن؟ دوسرا خدا ہونا جو ہے محال ہے. محال ہے، ہاں، ممکن نہیں ہے نا. ہاں ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم ہی نہیں دیا کہ ہاں، تم دوسرا ممکن نہیں ہے نا، دوسرا خدا محال ہے نا. لیکن اللہ کے لیے محال نہیں ہے. اللہ کے اگر ہم یہ کہیں کہ دوسرا اللہ کے لیے خدا، بنانا محال ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرا خدا بنانا محال نہیں ہے، یعنی وہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے. اگر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. نہیں، آپ صاف لفظوں میں، حضرت صاف لفظوں میں بتا دیجئے نا. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ آپ ایسی بات کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ دوسرا خدا ہونا دیکھیے محال ہے کہ نہیں؟ دیکھیے دوسرا خدا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، نہ اللہ بنانا چاہتے ہیں، نہ اللہ نے جو ہے بنانے کا جو ہے حکم دیا کہ تم دوسرا خدا لیکن بناؤ. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں نا آپ. لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، لیکن بنائے گا کیوں؟ سوال تو یہ ہے نا بھائی. ایک اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے مفتی صاحب، بنائے گا کیوں؟ ہاں، تو آپ کی بات کا مطلب دیکھیے، میں سمجھ گیا، الجھ رہے ہیں اور الجھانا چاہ رہے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات میں سمجھ گیا، آپ کی بات سمجھ گیا میں. میرے سمجھ آ گیا کہ آپ نے کیا کہنا چاہا ہے. آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے لیکن بنائے گا نہیں، جھوٹ بول سکتا ہے. اب سن لیجئے نا حضرت، بڑے ادب سے عرض ہے، سن لیجئے کہ آپ نے جو بتایا ہے لاجک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ زنا کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں، چوری کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اللہ، آپ نے کہا اللہ کے لیے کچھ محال نہیں. نہیں، فالتو نہیں الجھ رہے ہیں آپ، الجھ رہے ہیں مفتی صاحب. قوم کو آپ اپنی بدعقیدگی سے، آپ مفتی کہلاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے لیے کیا محال ہے کیا نہیں ہے؟ محال اور ممکن کا فرق نہیں جانتے آپ. نہیں، اللہ کے لیے محال اور ممکن نہیں جانتے آپ. اللہ کے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تمام ممکنات پر قادر ہے. کون سی تفسیر، کون سی شرح، کون سا ائمہ متقدمین کے قول ہیں جس کے تحت آپ نے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ محال نہیں ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ یا آپ اپنے علماء دیوبند کو؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں. تو آپ کہیے نا کہ اللہ زنا پہ قادر ہے، اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اللہ چوری کرنے پہ قادر ہے. کہیے نا پھر، اگر اللہ سب پہ قادر ہے تو کہیے نا. ڈرتے کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حکم نہیں دیا، ایسی چیز بتائی نہیں، جو چیز ہے نہیں اس پہ ہم کیوں بحث نہیں. حکم سے مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تو حکم یہ نہیں دیا ہے نا میری علاوہ کسی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، بات حکم کی نہیں ہو رہی ہے. نہیں، دیکھیے اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ خدا ہے، وہ معبود ہے. آپ جو ہے سب الفاظ دیکھیے، نہیں الجھ نہیں رہا ہوں. دیکھیے سنیے مفتی صاحب سنیے، ہم لوگ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے. دیکھیے مفتی صاحب، غلط کام کرتے ہیں. سنیے میری بات. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم اسے معبود برحق مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا دوسرا معبود، اگر دوسرا معبود ہونا ممکن ہوگا؟ آپ نے یہ تو کہا نا کہ ہو سکتا ہے، لیکن ہے نہیں نا، تو آپ کیوں نہیں، آپ نے یہ تو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے پر بات کیجئے نا. ہے نہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے پر بات کیجئے. بتائیے کیا فائدہ ان چیزوں؟ فائدہ اس لیے ہے کہ آپ جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، نہیں کر رہے، بات ہی نہیں کرتے ہم. آپ کے نہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایسی کوئی عبارت نہیں ہے، میں نے فتاوی رشیدیہ پڑھی نہیں ہے. جس طرح کی تشریح آپ کر رہے ہیں نا، نہیں، میں تشریح نہیں کر رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. ہاں، نہ اس طرح کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ دوسرا خدا ہونا کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے. آپ مسلمانوں کو مشرک کہتے پھرتے ہیں اور خود آپ مشرک ہیں، خود آپ مشرک ہیں. ارے دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، محال ہے. آپ نے کتنا بڑا کفر کیا یہ کہہ کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ محال نہیں. آپ تو فالتو کی بات اللہ تعالیٰ لوگ نہیں مانتے. نہیں، علمی بات کیجیے نا. اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت ختم کرنے پر قادر ہے. کیا وہ اپنی الوہیت ختم کر سکتا ہے؟ نہیں، جو کیوں کرے گا وہ، کیوں کرے گا کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ پوائنٹ پر رہیے نا. کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں کرے گا بھائی؟ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں یہ بتائیے. نہیں کرے گا نا، ہم کہہ تو رہا نہیں ارے کرے گا. کر
सकता है और करेगा नहीं पे फर्क होता है ना। आप कैसे नहीं मुफ्ती हैं? नहीं, हम इस तरह का अकीदा नहीं रखते ना, इसलिए हम हाँ? इस तरह के अल्फाज नहीं कहेंगे। हम तो अल्लाह ताला आप अकीदा ये हमें रखते हैं, आप अकीदा ये रखते हैं कि अल्लाह का कुरान हदीस कुछ भी कहता रहे, मतलब नहीं है। उलमाए देवबंद जो कहेंगे वही आपका कुरान है, वही आपकी हदीस है। आपने कितना बड़ा कुफ्र कर दिया ये कह के कि अल्लाह के लिए कुछ मुहाल नहीं है। क्या दूसरा खुदा होना मुहाल नहीं है? क्या अल्लाह के लिए भाई जुल्म, चोरी, अल्लाह झूठ, ऐब करना ये मुहाल नहीं है? अल्लाह आपको ताला कितनी नहीं दलीलें चाहते चाहिए? सुनिए मुफ्ती साहब, 50 हाँ दलीलें दूंगा इस बात की कि अल्लाह के लिए झूठ भी मुहाल है, अल्लाह के लिए दूसरा खुदा भी मुहाल है, दूसरा खुदा बनाना अल्लाह के लिए हर ऐब मुहाल है। इसकी 50 दलीलें उलमाए मुतकद्दिमीन और उलमाए मुताखिरीन और अइम्माए मुज्तहिदीन के अखवाल से मैं दलाइल दूंगा आपको। आप अगर पढ़े लिखे नहीं है तो खुद को मुफ्ती मत कहलाइए। अरे आपके भाई, आपसे किसने देवबंद के कहा? ऐसे उलमा। आपसे किसने कहा कि मैं मुफ्ती हूँ? किसने कहा आपने आपसे? आप मुफ्ती नहीं है, आपने किसने कहा? आप मुफ्ती नहीं है। अरे भाई, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मैं तो सीखता हूँ बस। सीखते हैं तो हाँ आपने हाँ ऐसा अकीदा क्यों कर लिया? जब सीखना है तो सीखिए ना पहले। आपने हाँ कैसे हाँ अकीदा कर लिया ये कि भाई, अल्लाह के लिए कुछ मुहाल नहीं है? हमारा अकीदा बस ये है कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, और अल्लाह कैसा हम एक मानते? अल्लाह को एक कैसे मानना है ये भी तो कुरान ने बताया है। आप कैसा एक मानते हैं? आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला दूसरा भाई खुदा देखिए, बना सकता है। आप देखो, ये जो वक्त ऐसा नहीं है, आप जरा जरा अल्फाज में उलझ रहे हैं और अल्फाज में उलझा रहे मैं हैं उलझ लोगों ही नहीं को, रहा हूँ। आप उलझा रहे आपका हैं जो लोगों को, अकीदा है ना, उलझा रहे हैं। कोई मैं अकीदा उलझा नहीं नहीं है रहा हूँ, मैं इसका। दलाइल देने को तैयार हूँ। मैं तो क्यों दलाइल इस देने को दलाइल तैयार हूँ। क्यों पड़े हुए हैं इन बहसों में? आप क्या क्यों पड़े फायदा हुए इन हैं? बहसों? क्या फायदा? हाँ आप नहीं ये बताएं कि जो भोले वाले अनपढ़ भाई, गवार जाहिल लोग, सुनिए, भोले वाले हम लोग अनपढ़, नहीं हम नहीं करते गुमराह सुन किसी को। लीजिए सुन लीजिए, हाँ अनपढ़ गवार जाहिल लोग जो हाँ शरीयत के मसाइल नहीं जानते, जो दीनदार नहीं हैं, जो हाँ दीन से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, वो अपनी जहालत की बेस पे मज़ारों पे जाके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो हाँ। उनको मुंह खोल खोल के अला ललान आप मुशरिक 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 चिल्लाते हो। कौन और चिल्लाता है? आप देवबंदी लोग, आप अरे देवबंदी भाई, लोग, जो चिल्लाते हैं हाँ, वो चिल्लाते हैं, हम लोग मज़ारे औलिया को शिर्क का अड्डा बोलते हो और खुद ये जो अकीदा लिए बोलता है बैठे हो। आप उनसे कहिए। आप आप सुनिए, आप मेरी बात, आप जो बोलता है बात उनसे कहिए, कसरत आप पे उससे होती मत कहिए है। आप। तो ये बताएं जो वो बोलते हैं, क्या नहीं, आपके उलमा की किताबों में नहीं लिखा है शिर्क? जिन्होंने लिखा है ना, आप उनसे बात करें। मैं नहीं इस तरह का मैं नहीं आप उनको बोलता अपना किसी को पेशवा, मुशरिक। आप उनको अपना पेशवा नहीं मानते मैं नहीं हैं? मानता किसी को इस तरह जो उला, गलत जो उलमाए जो देवबंद देखिए, को। उलमाए देवबंद हो या उलमाए बरेलवी हो, उलमाए अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो हक बात सही बात मुझे अच्छी लगती है मैं उसको फॉलो करता हूँ, जो बात अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ देता हूँ। रशीद अहमद गंगोही को अपना पेशवा मानते हैं कि नहीं? कौन मानता है? आप? अरे भाई, जो बात हाँ या ना? जो उनकी सही बात मुझे लगती है उसको मान लेता हूँ, बाकी छोड़ देता नहीं, हूँ। मैं बात सही लगने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप रशीद अहमद गंगोही को पेशवा मानते हैं कि नहीं? चाहे वो उलमाए बरेलवी हो, देवबंदी हो, वो सब मेरे पेशवा हैं जहाँ तक बात सही होती है बस। नहीं तो गुलाम अहमद कादियानी की भी हर बात गलत नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी भी अल्लाह को एक कहता है भाई, ये तो सब तो गुलाम अहमद कादियानी की बात मानते हैं आप? कादियानी की बात मानते हैं आप? जो बात उनकी अच्छी होती है उसको मानता हूँ, चाहे वो अच्छा, अहमद रजा बरेलवी हो, चाहे तो कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी पेशवा है आपका? नहीं, अपना पेशवा तो नहीं मानूंगा, लेकिन क्यों नहीं मानेंगे पेशवा? क्यों नहीं? जब रशीद अहमद गंगोही को मानना है तो कादियानी को क्यों नहीं मानते? क्यों भाई, जो बात जिसकी अच्छी होती है सबकी लेता हूँ मैं तो। आपने कहा कि सब मेरे पेशवा हैं, तो गुलाम अहमद कादियानी पेशवा किस बुनियाद पर है आपका? वो तो नबी, वो तो झूठा नबी का जो उसने दावा किया है ना, वो हाँ, बात एक अलग है भाई। वो तो सबके हाँ, तो हाँ ठीक है, वो काफिर है ना, वो काफिर है ना, कादियानी काफिर है ना। सभी उलमा ने उसके बारे में ठीक है, वो तो कादियानी, उसको बीच में क्यों ले रहा हूँ? कादियानी काफिर है इसलिए वो पेशवा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, वो तो जो नजदीक है ना, तो जो गुस्ताखे रसूल है, जो अल्लाह को झूठा कहे, वो भी तो काफिर हुआ। क्या वो काफिर नहीं है? क्या वो काफिर नहीं है जिसने खत्म नबूवत का इनकार किया? तो जब कादियानी ने खत्म नबूवत का इनकार किया है तो तहजीरुन नास में कासिम नानूतवी ने भी खत्म नबूवत का इनकार किया है, वो पेशवा कैसे है? अशरफ अली थानवी ने इल्म तखसीस का इनकार किया है, हिफ्जुल ईमान में, वो आपका पेशवा कैसे हो गया? वो काफिर नहीं है? खलील अहमद अम्बेल्टवी ने शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा कहा, क्या खलील अहमद अम्बेल्टवी आपका पेशवा नहीं है? कैसे काफिर होकर भी? अरे भाई देखो, ये सब बहसें जो है ना, नहीं बहसे नहीं, आप उलझते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बात नहीं है कि उलझने की, आपके बस की नहीं है, आप बतअकीदगी फैला रहे हैं। आप राह रास्त पर आ जाइए, राह रास्त पर आ जाइए। आप
آپ جو پھیلا رہے پھیلا ہیں. رہے ہیں ان سے بات کریے، جو آپ کا پھیلاتے ہیں ان سے. آپ کا موبائل نمبر بے وجہ نہیں آیا ہے میرے پاس. ہاں جس نے دیا ہے نا اس سے بات کریے. نہ میں آپ سے بات کر کس رہا ہوں نے نا. دیا ہے؟ ہاں مجھ سے جو ہے نا اس میں طرح کی آپ سے بات نہیں. بات کر رہا ہوں. آپ بتائیے کون آپ کر کو رہا یہ ہے؟ تک. کس نے ارے آپ کس کو نے کہا آپ مجھ سے بات، کس نے کہا توحید آپ کو کے مجھ سے بات ہے؟ توحید کے حقائق نہیں پتا ہے آپ کو. آپ مجھے کہنے کہ کیوں اللہ نہیں دوسرا پتا خدا بنا بھائی، سکتا ہے معاذ اللہ. میں آپ تو یہ اتنا. آپ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ محال نہیں ہے. آپ جانتے ہی نہیں کہ محال کہتے کسے. آپ ممکنات و محالات کا فرق نہیں جانتے ہیں. آپ عقیدہ توحید کے نام پر جو ہے مسلمانوں کو مشرک بناتے پھرتے ہیں. آپ خود کو تو عقیدہ توحید ہے ہی نہیں آپ لوگوں کا، دیوبندیوں کا. اپنے آپ کو موحد جتانے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کو مشرک مشرک کہتے پھرتے ہیں. ارے بھائی دیکھو آپ کو معلوم ہے یار آپ کی مجھ سے آخرت تباہ. آپ. آپ کی ارے خود بھائی کی بھی آپ مجھ آخرت سے تباہ ہے، کیوں الجھ دوسروں رہے کی ہو بھی یار؟ آخرت تباہ کر رہے ہیں آپ. مجھ سے کیوں الجھ جاؤ؟ جو علماء دیوبند ہے آپ وہاں فون لگا کے ان سے بات کریں نا آپ. اب وہ تو مر کے مٹی مل گئے نا، قبر میں فون تھوڑی لگاؤں گا ان کے. دیوبند فون لگائیے نا، دیوبند فون لگائیے، سارے ان کے فالوور وہاں پر کیوں موجود ہیں بڑے آپ بڑے. فالوور نہیں ان ہے سے بات دیوبند کے؟ کیجیے. آپ فالوور میں تو نہیں ہے دیوبندیوں کے؟ میں تو سب میں اپنے میں جو ہے نا فرقوں میں نہیں بٹتا اس طرح کہ میں آپ فرقوں میں دیوبندی نہیں. یا بریلوی. آپ کس فرقے ہاں سے میں ہیں؟ کسی فرقے سے نہیں ہوں، میں کسی مسلمان ہوں، فرقے سے اتنا ہیں مانتا ہوں اپنے آپ کو اتنا مانتا ہوں میں. جو حدیث میں ہے کہ 73 فرقوں میں ایک ہی جنتی ہوگا، اہل سنت و جماعت، تو وہ اس ہاں فرقے سے نہیں ہیں آپ؟ ارے بھائی وہ بات الگ ہے. نہیں الگ آپ کیسے؟ دیوبند آپ نے کہا میں آپ تو کسی فرقے سے دیوبند. نہیں ہوں، تو اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں آپ. ہاں اہل سنت والجماعت سے ہوں تو میں. وہ تو بھی ایک اپنے آپ فرقہ کو ہے، اہل ارے سنت و جماعت بھی تو ایک فرقہ ہے. دیکھو دیوبندی بریلوی کی بات چل رہی ہے نا یہاں تو. ہاں تو آپ بتائیے، آپ دیوبندی نہیں ہیں؟ آپ اقرار کیجیے آپ دیوبندی نہیں ہیں. دیوبندی بھی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، بریلوی بھی کہتے ہیں آپ اہل سنت اقرار والجماعت، کیجیے کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں، آپ میں اقرار کیجیے. میں تو اہل سنت والجماعت ہوں بس. آپ اقرار کیجیے آپ دیوبندی نہیں ہیں. میں تو اہل سنت والجماعت ہوں. کس نے ٹھیک کہا ہے، دیوبندی ہوں؟ کس نے کہا آپ میں سے میں پوچھ رہا ہوں دیوبندی ہوں؟ آپ سے، میں پوچھ رہا کہاں؟ ہوں آپ سے. نہیں نہیں ایسا میں تو اہل نہیں سنت و ہے. جماعت کا عقیدہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسا آپ کا ہے کہ دوسرا خدا بنا ارے سکتا ہے. بھائی آپ تو ان سے بات کرو نا، دیوبند میں جو بیٹھے ہیں. آپ کو دیوبندیوں سے گلا ہے؟ دیوبندی کافر ہیں جو بھی آپ ہے اپنے آپ کو آپ کی نگاہ میں، آپ ان سے اپنے بات آپ کرو کو ڈائریکٹ. آپ اپنے آپ کو آپ مجھ سنی سے کہتے ہیں نا. بات مت کرو. آپ اپنے آپ کو سنی کہتے آپ ہیں ان نا. سے بات کرو دیوبند پہ. میں آپ کو ارے دیوبند کے. آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، تو سنیوں کا عقیدہ دکھائیے، کس کتاب میں یہ لکھا ہے جو آپ نے بیان تو کیا. آپ سے کس نے کہا آپ مجھ سے مانگو بھائی عقیدہ؟ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دلیلیں مانگو. کس نے کہا آپ سے؟ اور میں کب کہہ رہا ہوں آپ، میں آپ کو دلیل دینے کو تیار ہوں یا آپ مجھ سے بحث کیا کرو بھائی. آپ نے اپنے عقائد بیان نہیں کیے؟ مجھے نہیں بیان جب کرنا آپ سے عقائد. کیوں نہیں بیان کرنا؟ آپ پھنس گئے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ کے پاس آپ دلائل نہیں ہے، کیوں تو آپ کو بیان نہیں کرنا ہے. آپ کیوں مجھ سے مطلب بحث کر رہا ہے یار؟ آپ جیسے مفتی ہوتے ہیں دیوبند میں، میرے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہاں جنہیں عقیدہ توحید نہیں پتا ہے. ارے بھائی میں تو ایک طالب علم ہوں عقیدہ بھائی. نہیں سنیں، عقیدہ رسالت پہ آپ مشرک کہتے پھرتے ہیں مسلمانوں کو. خود کے عقائد آپ کے توحید کے خلاف ہیں. آپ جانتے ہی ارے نہیں اللہ کے ذات و صفات کسے کہتے ہیں، ارے محالات و بھائی ممکنات کسے کہتے ہیں، آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو دیوبندیوں کے عقائد سے اختلاف ہے، آپ ان سے بات کرو نا. دیوبند آپ فون کو کر کے نہیں آپ ہے، مجھ سے کرو. آپ کو نہیں آپ ہے ان سے بات اختلاف. کرو. مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں. آپ ان سے بات کرو. یعنی کفر سے اختلاف نہیں ہے آپ کو. آپ خاموش رہیے. آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کس نے کہا آپ سے مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ آپ کہیں بھی ایک پوائنٹ پہ نہیں ٹک کے بات کر رہے ہیں مفتی صاحب. تو کون نے کہا آپ سے آپ مجھ سے بحث کرو، بات کرو بھائی؟ مجھے نہیں کرنا نا فالتو. آپ تو ان سے بات کرو. دیوبند فون ہاں لگا کے ان سے بات آپ کیجیے. ہاں آپ کو مجھ سے بات آپ نہیں کیوں کرنا بحث ہے. کرنا ہے؟ جی کیوں آپ کو بحث کر رہا ہے؟ جی آپ کو مجھ سے بحث نہیں کرنا ہے. آپ کو صرف ان سے بحث کرنا ہے مجھ سے جو آپ سے میں بات کسی نہیں سے کر سکتے، میں جن کسی کو سے نہیں آپ کرتا آسان بھائی. کس نے کہا آپ سے جی آپ میں بحث کرتا ہوں؟ کس جن نے کو کہا؟ آپ آسانی سے مشرک کہتے پھرتے ہیں، کس ان نے سے بات کہا؟ کر سکتے ہیں آپ. کس نے کہا میں کہتا ہم؟ ہوں بھائی؟ آپ میرے اوپر کیوں لڑ؟ کس نے کہا میں کسی کو مشرک کہہ رہا ہوں، مزار کسی پہ کو جانے کافر والوں کو کہتا ہوں؟ مشرک نہیں بولتے ہیں. نہیں کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہتا. رسول اللہ کے علم غیب کو ماننے والوں کو مشرک نہیں کہا کس نے جاتا ہے آپ کہا؟ کے مسلک میں. میں آپ مجھ سے بات کر رہا ہوں. مجھ سے بات کر رہا ہوں. میں میں نہیں آپ کہتا. ہی کی بات کر رہا ہوں، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اعتقاد ہاں کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اعتبار کی بات کر رہا ہوں. میں آپ ہی کے مشرب کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیں میں کہ کسی رسول کو پاک کے مشرک علم نہیں غیب کہتا. کے مخر کو آپ اقرار کو کرنے والوں کو آپ مشرک نہیں کہتے ہیں. میں نہیں کہتا. آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں میں کسی کو مشرک نہیں کہتا، کسی کو کافر نہیں کہتا. جس سے آپ کو اختلاف ہے دیوبند سے، آپ دیوبند سے رابطہ قائم چلیے بات کیجیے. ختم کرتے ہیں. آخری سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ آپ فالتو بحث کر رہے آخری سوال کر کے بات ختم ہیں. کرتا ہوں. میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا. خواب آپ خاموش ہے. صرف آپ کو اتنا بتا دیں. کس نے نمبر دیا آپ کو میرا؟ یہ آپ یہ بتائیے. بتائیں کہ آپ کو امام کس نے نمبر دیا مجھ میں نے سے بات کرنے کے میں نے لیے؟ ابتدا میں ہی آپ کو بتایا ہے کہ نمبر ہاں کس نے کون؟ دیا ہے. کس نے دیا تھا؟ فریدی صاحب نے نمبر دیا ہے. اب کون یہ فریدی بتائیں. صاحب؟ کون فریدی صاحب؟ ارے بات ختم کر رہا ہوں نا میں اب. نہیں آپ نے مجھے فون کیوں کیا آپ یہ بتائیے. کس فون نے اس کہا لیے تھا آپ سے کیا کو؟ تاکہ آپ کی حقیقت سامنے آئے، اس لیے فون کیوں کیا آپ کیا کو. آپ نے؟ کیوں؟ کس نے آپ کی اجازت دی تھی حقیقت آپ کے سامنے لیے لینے کے لیے. اتنی
آپ کو کس نے اجازت دی ہے یہ کفر پھیلانے کی؟ کس نے کہا؟ جو عقیدہ توحید کے خلاف آپ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ محال نہیں، اللہ کے لیے کچھ محال نہیں. آپ نے نہیں کہا اللہ کے لیے کچھ محال نہیں ہے. آپ مجھ سے بحثی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جو دیوبند، چلیے بحث ختم کرتا ہوں نا میں. آپ فون کریے نا، آپ فریدی صاحب کا نام بتائیے کون. چلیے میں بحث ختم کرتا ہوں اور یہ بتائیں اعلیٰ حضرت کو کیا مانتے ہیں؟ فریدی صاحب کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کو کیا مانتے ہیں آپ؟ میں عالم مانتا ہوں، انہیں عالم ہے. انہیں بدعتی تو نہیں مانتے ہیں؟ بدعتی تو نہیں مانتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو نہیں کہتا انہیں بدعتی. بریلویوں کو بدعتی نہیں کہتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ جو اگر غلط کام کریں گے وہ نہیں، شرک کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو میں ان کو مشرک نہیں کہتا کبھی بھی. شرک تو آپ کریں گے، آپ بھی مشرک ہو جائیں گے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. ہاں میں کروں گا، میں ہو جاؤں گا. آپ یہ بتائیں بریلویوں کو بدعتی نہیں کہتے ہیں آپ؟ میں تو کھلم کھلا ان کو بدعتی نہیں کہتا اس طرح. اگر ہاں کوئی اچھا کھلم کھلا نہیں کہتے ہیں، چپکے سے کہتے ہیں. آپ میری بات سن لیجئے پوری، اس کے بعد منہ چلانا. آپ بہت منہ چلاتے ہیں آپ بھی. ہاں بالکل منہ چلانا ضروری ہے. ارے تو بات تو سن لیے کرو پوری. سن رہا ہوں سنائیے. بھائی کوئی کام اگر قرآن حدیث کے خلاف مجھے نظر آئے گا، میں اسے کہوں گا یہ بدعت ہے، بس کافی ہے. اگر میرے اندر کوئی قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے تو بدعت ہے. قرآن و حدیث ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نظر آئے گی تو اس کو ہم بدعت کہیں گے. لیکن قرآن و حدیث سمجھنے کی لیاقت کبھی بھی پورے مسلک بریلوی کو بدعتی نہیں کہتا کبھی بھی، کبھی بھی نہیں. ہاں صرف فرد پر میں کہہ سکتا ہوں، فرد پر ایک آدمی کی غلطی کرنے سے پورے مسلک و مشرب کو کبھی بھی بدنام کرنے کا میرا مزاج نہیں. دیکھیں اب تک جو بحث ہوئی وہ ایک الگ بات تھی. اب میں آپ کو ایک ہمدردی کے بطور مشورہ دیتا ہوں. ہر سب کو حشر میں اپنا اپنا حساب دینا ہے. آپ دیکھیے، آپ جو ہے نا یہ توحید کے معاملے میں تحقیق کیجیے اور یہ جو عقیدہ ہے نا آپ کا، اس عقیدے کو آپ درست کیجیے. نہیں کوئی عقیدہ اس طرح کے آپ نے تو بیان کیا ہے نا. ارے آپ نے خود بیان کیا ہے بھائی اپنا عقیدہ. میں تو اتنا جانتا ہوں، میں نے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے بتایا. آپ ترجمہ بتایا نا، ترجمے کا مطلب تو آپ نے گھسڑا ہے نا. ترجمے کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تمام ممکنات پر قادر ہے. اس کے ہم 50 دلائل میں مجتہدین سے لے کے علماء متاخرین تک میں 50 دلائل دے سکتا ہوں. آپ کے پاس ایک دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ کے لیے کچھ محال نہیں، اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ ضدی بہت ہیں. آپ میری بات مانیے، آپ تحقیق کیجیے عقیدے پر. ہاں دیکھیے ایک بات سنیے، تحقیق کیجیے پھر مجھے فون کیجیے آپ. ٹھیک ہے، جتنے بھی دلائل ہیں وہ سارے آج کل مل جاتے ہیں. دلائل کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ دیجیے نا دلائل، آپ دیجیے نا دلائل. کیا فون پہ اس طرح دلائل دینا؟ چلیے کوئی بات نہیں، ابھی مت دیجیے. آپ میرا واٹس ایپ نمبر لیجیے، آپ میرے واٹس ایپ پر مجھے دلائل دیجیے. ان سے کیا فائدہ ہوگا یار بحث کرنے سے؟ کس سے فائدہ ہوگا جب کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ اپنے اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، آپ اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں. یہ گھر کا معاملہ نہیں، اللہ کی توحید کا معاملہ ہے. یہ آپ کا ایمان چلے جائے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے. جو لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، دیکھیے میرا ایمان خطرے میں نہیں ہے. آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا آپ کو تو لینا دینا ہے نا، آپ کے ایمان سے آپ کو تو لینا دینا ہے نا. آپ اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھیں گے تو میری ہمدردی ہے آپ سے کہ آپ کو میں اصلاح کروں گا. رہنے دیجیے نا، میں آپ سے نہیں بول رہا نا، آپ میرے ساتھ اس طرح کی ہمدردی. تو یعنی آپ اپنی بدعقیدگی پہ اڑے رہیں گے مفتی صاحب؟ نہیں، میں خود تحقیق کر لوں گا. میں آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ میرے مرشد بن جائیے؟ میں مرشد نہیں بن رہا ہوں، میں آپ کا مسلح بن رہا ہوں، آپ کا ہمدرد بن رہا ہوں. میں نہیں بنانا چاہتا نا، بہت ہے دنیا میں، بنا لوں گا. کسے بنائیں گے؟ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اس کو بنائیں گے. کون کہہ رہا ہے کہ آپ مرشد؟ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اس کو بنائیں گے. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ؟ آپ میرا واٹس ایپ نمبر لیجیے اور دلائل دیجیے ورنہ توبہ کیجیے. ٹھیک ہے، اور آپ اتنی ہی بات میں آپ کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. آپ ایک بات سنیے، بس ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا. لیکن آج کے بعد آپ فون مت کرنا. ہاں نہیں کروں گا. اگر میں آپ کو فون نہیں کروں گا. آپ کی غیرت جاگ جائے تو مجھے دلائل ضرور دے دینا ورنہ توبہ کر لینا. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے.